کبھی سوچا ہے جب ہم سب جماعت کی نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب امام قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہمارا کیا کام ہے؟ کیا ہمیں بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہے یا پھر خاموشی سے سننا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس پر ہمیں بہت صاف رہنمائی ملتی ہے۔ تو چلیں اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ تو دیکھیں سارے دلائل کو جب ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ مقتدی کے لیے سب سے بہترین عمل ہے خاموشی اور توجہ سے سننا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہم نے نکالا کیسے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ چلیں ایک ایک کر کے ان بنیادوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے سب سے بنیادی دلیل یعنی خود اللہ کا کلام قرآن مجید۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ سمجھیں کہ اس پوری بحث کا مرکز ہے، بالکل سینٹر پوائنٹ، اور یہ ہمیں بہت ہی واضح طور پر دو کام کرنے کا کہہ رہی ہے جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، وہ ہے ان دو الفاظ کا فرق۔ پہلا لفظ ہے سننا۔ یہ حکم تب ہے جب قرات اونچی آواز میں ہو رہی ہو، جیسے فجر، مغرب اور عشاء میں، اور دوسرا حکم ہے خاموش رہنا۔ یہ ہر حال میں ہے، مطلب جب قرات آہستہ ہو رہی ہو جیسے ظہر اور عصر میں، تب بھی خاموش رہنا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے دونوں صورتوں کو کور کر لیا۔ تو آخر اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیا مقصد صرف یہ ہے کہ کانوں میں آواز پڑتی رہے؟ نہیں، اصل مقصد ہے آیات پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ اور یہ غور و فکر تو تبھی ہوگا جب مکمل خاموشی اور توجہ ہوگی۔ اسی کیفیت میں تو قرآن کا پیغام سیدھا دل میں اترتا ہے اور نماز میں وہ اصل روح پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، قرآن کا حکم تو بالکل واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں ثبوت کے دوسرے سب سے بڑے ذریعے کی طرف، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تعلیمات۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں اس بارے میں کیا ملتا ہے۔ یہ حدیث بہت ہی بنیادی ہے۔ یہ ایک اصول بتا رہی ہے کہ جماعت کی نمائندگی امام کر رہا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی وفد کہیں جاتا ہے تو اس کا ایک ہی ترجمان ہوتا ہے جو سب کی طرف سے بات کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح نماز میں جماعت کی طرف سے قرات کا فرض امام ادا کر رہا ہے، اور وہ اکیلا ہی پوری جماعت کے لیے کافی ہے۔ یہ دیکھیں ایک اور حدیث جو بالکل سیدھا حکم دے رہی ہے۔ یہ پچھلی بات کو اور بھی پکا کر دیتی ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ جب امام قرات کرے تو پیچھے والوں کو کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ اب ذرا یہ واقعہ سنیں، بڑا زبردست ہے۔ نماز ہو رہی تھی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کے ساتھ ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ نماز ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا، کون تھا جو مجھ سے قرآن پڑھنے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ ذرا اس لفظ پر غور کریں، جھگڑا۔ یہ لفظ اتنا اثر انگیز تھا کہ صحابہ کرام نے اسی وقت سے اونچی آواز والی نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ ہوتی تھی اطاعت۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کے رول الگ الگ ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک لیڈر ہے، دوسرا فالوور۔ امام کا کام ہے امامت کرنا اور تلاوت کرنا، اور مقتدی کا کام ہے پیروی کرنا اور غور سے سننا۔ جب دونوں اپنا اپنا کام ٹھیک سے کرتے ہیں تب جا کر ایک بہترین اجتماعی عبادت ہوتی ہے۔ چلیں جی، اب ثبوت کی تیسری لیئر کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے قرآن دیکھ لیا، حدیث دیکھ لی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی نسل یعنی صحابہ کرام وہ اس معاملے کو کیسے سمجھتے تھے اور ان کا عمل کیا تھا۔ یہ نمبر دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ ایک دو لوگوں کی رائے نہیں تھیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی، سب سے سینئر صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات پر متفق تھی، جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی انفرادی رائے نہیں بلکہ ایک اجتماعی سوچ تھی۔ ہاں، یہ الفاظ سننے میں شاید تھوڑے سخت لگیں، لیکن ان سے اس معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ساتھیوں اور بڑے علماء میں سے تھے، وہ اس عمل کو نماز کے ادب کے اتنا خلاف سمجھتے تھے کہ انہوں نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اور یہ صرف ایک صحابی کی بات نہیں تھی، ایک اور بڑے صحابی کے بھی یہی جذبات تھے۔ یہ دونوں باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہی کہ اس دور میں امام کے پیچھے خاموش رہنا صرف کوئی اچھی بات نہیں تھی، بلکہ یہ عبادت کے ڈسپلن کا، اس کے نظم و ضبط کا ایک لازمی حصہ تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ صرف کچھ لوگوں کی الگ الگ رائے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اجتماعی، ایک متفقہ عمل تھا۔ فقہ کی زبان میں اسی کو اجماع کہتے ہیں،
اور یہ اس بات کا بہت ہی مضبوط ثبوت ہے کہ پہلی نسلوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل اسی طرح سمجھا اور اسی پر عمل کیا۔ اچھا، اب ثبوت کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، اور یہ حصہ ہے منطق کا، یعنی عقل کی دلیل کا۔ کبھی کبھی اسلام کے اصولوں کو سمجھنے سے ہی بہت سی باتیں خود بخود صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست منطقی دلیل ہے۔ ذرا ایک سینیریو سوچیں، ایک شخص نماز میں دیر سے پہنچا اور جماعت رکوع میں تھی، وہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں شامل ہو گیا، مطلب اس نے قیام بھی نہیں کیا اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں سنی، لیکن تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی وہ رکعت ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مقتدی کی اپنی قرات کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی قرات ہی پوری جماعت کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کچھ اور پوائنٹس ہیں جو اسی بات کو پکا کرتے ہیں کہ جماعت کی نماز ایک ٹیم ورک ہے، کوئی سولو پرفارمنس نہیں۔ پوری جماعت کی نماز قانونی اور روحانی طور پر امام کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اگر امام سے کوئی غلطی ہو تو سب کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کیا دکھاتا ہے؟ یہی کہ یہ ایک اجتماعی عمل ہے، اور ہر ایک کا اپنا الگ الگ کام کرنا اس اجتماعی روح کے خلاف ہے۔ تو ہم نے جو ساری بات کی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ ثبوت کے چاروں بڑے ذرائع، قرآن، حدیث، صحابہ کا اجماع اور عقل کی دلیل، یہ سب ایک ہی سمت میں اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مقتدی کا کام امام کی قرات کو توجہ سے سننا اور خاموش رہنا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جس پر ہم سب کو سوچنا ہے۔ کیا یہ صرف ایک قانونی بحث ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد بھی ہے؟ ذرا سوچیں، جب ہم اپنی تلاوت سے فوکس ہٹا کر امام کی تلاوت پر دھیان لگاتے ہیں تو اس سے نماز میں توجہ، جماعت میں اتحاد اور اللہ کے کلام کا احترام کتنا بڑھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس ایک تبدیلی پر غور کرنے سے ہماری باجماعت نماز کا پورا تجربہ ہی بدل جائے۔